بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 166 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 131 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے محافظہ اور تحاون کے بارے میں گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے دعا و استنکاف کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے جائیں گے۔ جب عقل و جہل کی دو فوجیں ازل سے صف آرا ہوئیں تو ان کے پرچموں پر مختلف اوصاف کے نقوش ثابت ہوئے۔ عقل کے پرچم تلے دعا کا نور چمکا اور جہل کے لشکر میں استنکاف کی ظلمت ابھری۔ یہ دو حقیقتیں دراصل دو روحانی جہتیں ہیں، ایک بندگی کی پکار ہے، دوسری خود پرستی کا انکار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں دعا کو عقل کے لشکروں میں سے اور استنکاف کو جہالت و نادانی کے لشکروں میں سے شمار فرمایا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس اہم موضوع پر نہایت علمی، عرفانی اور فلسفی گفتگو فرمائی ہے۔ چونکہ امام نے ان کو عقل کے لشکروں میں سے اور استنکاف کو جہل کے لشکروں میں سے شمار فرمایا ہے تو اس زاویہ نگاہ سے انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے دعا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا الدعاء طلب الرحمہ من اللہ علی وجہ الاستکانۃ والخضوع۔ دعا دراصل اللہ کی رحمت کی طلب ہے، لیکن ایسی طلب جو عاجزی، شکست کی اور خضوع کے ساتھ ہو۔ یہاں ان کے مطابق دعا کے 3 بنیادی ارکان ہیں: طلب، حاجت و محبت سے بھرا تقاضا، استکانہ دل کی پگھلتی ہوئی عاجزی، خضوع باطنی جھکاؤ اور روح کا سجدہ۔ یعنی دعا صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ روح کا خدا کی طرف جھک جانا ہے۔ دعا نزول خیر کا سبب ہے۔ فرمایا وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَالْخَيْرِ كَالْمَطَرِ والرزق وغیرہما۔ جس طرح بارش زمین پر زندگی اتارتی ہے، اسی طرح دعا دل کے رزق نورانی کو جذب کرتی ہے۔ یہ بات عرفانیات میں جذب فیض الہی کہلاتی ہے۔ فرمایا ووجوبہ وفضلہ معلوم من العقل والشرع۔ دعا عقل و شریعت دونوں کے نزدیک ضروری ہے۔ عقلاً کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان محتاج ہے۔ یہ ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود کے تمام مظاہر حیات، اس کا وجود، اس کی کمالات، کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ عطا ہے واجب الوجود کی۔ محتاجی کا اظہار ہی اس کی حقیقت ہے۔ شرعاً کیوں ضروری ہے؟ فرمایا قرآن کریم میں ہے ادعونی استجب لکم، سورہ غافر آیت 60۔ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ محض حکم نہیں، ایک روحانی دعوت ہے۔ اہل بیت سے دعا کی فضیلت کے متعلق روایات۔ امام باقر علیہ السلام سے زرارہ نے روایت کی۔ فرمایا ان اللہ عز وجل یقول ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ میری عبادت و بندگی سے تکبر کرتے ہیں تو ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ امام نے فرمایا ہو دعا، اس سے مراد دعا ہے۔ وافضل العبادہ الدعاء، اور بہترین عبادت دعا ہے۔ دعا سب عبادتوں کی سردار ہے۔ قلت ان ابراہیم لأواہ حلیم قال الأواہ الدعاء، یعنی اواہ حلیم سے مراد بھی دعا کرنے والا ہے۔ ابراہیم کے قلب کی نرمی، گداز اور ٹوٹ پھوٹ اصل میں دعا تھی۔ فرمایا الاخبار فی فضلہ کثیرہ، دعا کی فضیلت میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ وہو لا ینافی القضاء، دعا تقدیر کے منافی نہیں بلکہ تقدیر بھی دعا کے اسباب میں سے ایک سبب کو نافذ کرتی ہے۔ اس کے لیے جناب ملا صدرہ شیرازی نے روایت بھی پیش فرمائی ہے۔ میسر بن عبد العزیز نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال لی یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ منہ، دعا کرو اور یہ نہ کہو کہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے۔ ان عند اللہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسئلہ،
اللہ کے ہاں ایسے خزانے ہیں کہ وہ دعا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا صَدَفَاهُ وَلَمْ يَسْأَلْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا فَسَلْ تُعْطَى يَا مُيَسَّرْ إِنَّهُ لَيْسَ مِن بَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا وَيُوشَكُ أَن يُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ کہ سوال کرو گے تو عطا ہوگا۔ کچھ ایسے دروازے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام کے کلام سے بھی ظاہر ہوا کہ دعا حصول رحمت کے اسباب میں سے ہے۔ کسی چیز کا کسی سبب پر موقوف ہونا اس کے قضاء الہی میں ہونے کے منافی نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب اور مسبب کے تحت بنائی ہے تو دعا بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ دعا اور قضاء کا دقیق رشتہ بھی بیان فرما دیا اس عبارت میں۔ اگر کوئی چیز اپنے سبب پر موقوف ہو تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ قضاء کے خلاف ہے، یعنی اگر اللہ نے کسی چیز کو مقدر کیا تو اس کے اسباب بھی مقدر ہیں، ان اسباب میں دعا بھی ہے، لہذا جو چیز دعا سے حاصل ہوتی ہے وہ قضاء ہی کی تحت ہوتی ہے، قضاء کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی نے بعض ظاہری متکلمین کے نظریے کا نقد فرمایا ہے جو دعا کی افادیت کے منکر ہیں اور ان کی مختلف دلیلیں ہیں۔ لأن المطلوب ان کان معلوم الوقوع عند اللہ کان واجب الوقوع وإلا فلا یقع۔ اگر اللہ تعالی کے نزدیک وہ چیز معلوم الوقوع ہے تو واجباً وہ ہوگی، اور اگر اللہ جانتا ہے کہ وہ نہیں ہوگی تو وہ پھر دعا سے بھی نہیں ہوگی، چونکہ قضاء و قدر مقرر ہو چکی ہے۔ لأن الاقدار السابقہ والاقضیہ واقعہ قد جف القلم بما هو کائن، قلم ان کو لکھنے سے فارغ ہو چکی ہے۔ فالدعاء لا یزید ولا ینقص شیئا، تو دعا کسی چیز کو بدل نہیں سکتی۔ تقریباً یہ ان کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل لأن المقصود ان کان من مصالح العبد فالجواد المطلق لا يبخل به وان لم يكن من مصالحه لم يجوز طلبه، کہ انسان جو کچھ مانگنا چاہتا ہے دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ انسان کی مصلحت میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور وہ جواد مطلق ہے، سخی ہے، تو وہ خود دے دے گا، بخل نہیں کرے گا، اور اگر انسان کی مصلحت میں نہیں ہے تو طلب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری دلیل وَلِأَنَّ أَجَلَّ مَقَامَاتِ الصِّدِّيقِينَ الرِّضَا وَإِحْمَالَ حُدُودِ النَّفْسِ، تیسری دلیل کہ مقامات صدیقین میں سے عظیم ترین رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ خوش ہونا چاہیے اور اپنے نفس کی خوشی کے لیے دعا کرنے میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ والاشتغال بالدعاء ینافی ذلک، اگر انسان اپنی خواہشات کو مانگتا رہے تو وہ جو مقام صدیقین ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ چوتھی دلیل لأن الدعاء شبیہ بالامر والنہی وذلک خارج عن الادب، دعا کرنا گویا حکم دینے کے مشابہ ہے، امر نہیں کرنے کے مشابہ، اللہ مجھے یہ دے مجھے یہ نہ دے، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ لہذا ورد فی الکلام القدسی من شاغلہ قراءۃ القرآن عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جو بندہ مجھ سے مانگنے کی بجائے میرے قرآن کی قراءت میں مشغول ہو جائے تو میں اس کو افضل ترین وہ چیز دے دوں گا جو میں سوال کرنے والوں کو دیتا ہوں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی ان کا نقد فرماتے ہیں، فرمایا هذا ظن فاسد وقول سخیف صادر عن جاہل لا يعرف الحقائق عن مواضعها واصولها، یہ نہایت ہی فاسد اور سخیف قول ہے اور حقائق سے جہالت کی وجہ سے صادر ہوا ہے۔ فرمایا فإن الدعاء مما يقاوم القضاء لا من حيث إنه فعل العبد فإنه من هذه الحيثية مما يتحكم فيه القضاء لأنه لو لم يقضى عليه إن يدعو لم يكن يدعو، لكن من حيث ما علمنا الله وأمرنا الله به حيث قال ادعوني استجب لكم ادعوا ربكم۔ خلاصہ کیا ہے کہ دعا قضاء کے اسباب میں سے ہے، انسان اپنی طرف سے اس کو تحکم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے اور اس امر کی پیروی کرتے ہوئے وہ اپنی عاجزی کا اپنی احتیاج کا اظہار کرتا ہے۔ دعا حکم نہیں بلکہ عجز و فقر کا اظہار ہے۔ باب الہی تب کھلتا ہے جب بندہ دستک دیتا ہے، قضاء انسان کے ہاتھ کو اٹھاتی ہے، انسان قضاء کے ہاتھ کو نہیں اٹھاتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، دعا اللہ کے حکم پر عمل ہے، اس کا حکم اس کے فیصلے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے فرمایا
فإن الدعاء من هذه الحیثیہ انما ينبعث حيث ينبعث القضاء، دعا اس لحاظ سے چونکہ امر الہی کا نتیجہ ہے تو یہ وہیں سے پھوٹتی ہے جہاں سے قضاء سرچشمہ پکڑتی ہے۔ فلا تسلط القضاء علیہ، تو دعا کے مقابلے میں قضاء مسلط نہیں ہوتی۔ فإن كل منهما من اللہ ولسان العبد والحالة هذه ترجمان الدعاء، دعا اور قضاء دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، انسان کی زبان وہ ترجمان دعا ہوتی ہے۔ لأنه ما دعا بنفسه ولكن بأمر اللہ عز وجل، اس نے اپنی طرف سے دعا نہیں کی بلکہ اللہ کے امر سے کی ہے۔ کل من فعل شیئا بامر احد یدہ ید الامر، جو بھی اس طرح کرتا ہے کسی کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ تو حاکم اور حکم دینے والے کے امتثال میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک عرفانی مثال پیش کی، بندہ بادشاہ اور خادم۔ خادم بادشاہ کے حکم سے شہزادے کو مارتا ہے تو ہاتھ خادم کا نہیں بادشاہ کا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ دعا کرتا ہے، حقیقت میں اللہ نے اسے دعا کی توفیق دی، اس کا حکم دیا، تو دعا کی اصل قوت اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے۔ لہذا دعا قضاء کا مقابلہ نہیں، قضاء ہی کا ظہور ہے۔ کما امر الملک بعض خدامہ ان یضرب ابنا للملک فإن ید الخادم والحالۃ هذه ید الملک، اگر کوئی بادشاہ اپنے خدمت گزار کو اپنے بیٹے کو مارنے کا حکم دے تو یہ اصل میں بادشاہ کا ہاتھ ہوگا۔ لو کان الید یدہ لم یستطع ان یمدها الی ابن الملک ویبسط دون ذلک یدہ، اگر اس کا اپنا ہاتھ ہوتا تو ہرگز وہ شہزادے کو نہیں مار سکتا تھا۔ اسی طرح انک لتعلم ان الدعاء لا يتحکم علی اللہ انما يتحکم علینا واللہ غالب علی امرہ، دعا کرنا اللہ پہ حکم چلانا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ فاذا کان الدعاء موصول الاصل بالموضع الذي اتصل به القضاء فالقضاء والدعاء سواء، جب دعا اصل میں ذات باری تعالی کے حکم کے تحت ہوتی ہے تو دعا و قضاء دونوں برابر ہیں، اللہ کے حکم سے ہیں۔ اس کو بعض محققین نے ذکر بھی فرمایا ہے۔ یہاں پر شاہد کے طور پر جناب ملا صدرہ شیرازی علامہ نیشاپوری کی تفسیری بیان کو لیتے ہیں۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کی تفسیر میں فرمایا قال جمہور العقلاء ان الدعاء من اعظم مقامات العبودیہ وانہ من شعار الصالحین وآداب الانبیاء والمرسلین والقرآن ناطق بصحتہ عن الصدیقین والاحادیث مشحون بالادعیۃ الماثورہ بحیث لا مساغ للانکار ولا مجال للعناد، دعا بندگی کے بلند ترین مقامات میں سے ہے اور یہ صالحین نیکوکاروں کا شعار ہے، انبیاء اور مرسلین کے آداب میں سے ہے۔ قرآن نے اس کے صدیقین سے صحیح ہونے کو بیان کیا ہے، احادیث میں منقول دعائیں موجود ہیں تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف عناد و دشمنی اور جہالت و نادانی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ تو گویا ان کے علامہ نیشاپوری کے بیان میں فلسفہ دعا اس طرح ہے، دعا عبادت کا عظیم مقام ہے، انبیاء اور صالحین کا شعار ہے، عارف جانتا ہے کہ قضاء ایک راز ہے، والسبب العقلی فیہ ان کیفیت علم اللہ وقضائہ غیر معلوم للبشر غائب عن العقول والحکمت الالہیہ تقتضی ان یکون العبد معلقا بین الخوف والرجاء اللذین بہما تتم العبادہ، وبہذا الطریق صححنا القول بالتکالیف مع الاعتراف باحاطۃ علم اللہ وبجریان قضائہ وقدرہ فی الکل۔ عارف جانتا ہے کہ قضاء ایک راز ہے، انسان کو خوف و رجاء کے درمیان رکھنا حکمت الہی ہے، تقدیر مقید ہے مگر عمل ضروری ہے، دعا بھی انہی اعمال میں سے ہے۔ دعا کے مجاز ہونے اور اس کے آداب بندگی ہونے کو بیان کرنے کے لیے وہ روایت پیش کی جناب جابر نے نقل کی ہے، انہ جاء سراقہ بن مالک بن جعشم فقال یا رسول اللہ بین لنا دیننا کأننا خلقنا الآن ففیما العمل اليوم فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر ام فیما یستقبل، فرمایا بل فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر، قال ففیما العمل، قال اعملوا فکل میسر لما خلق له، تقدیر لکھی جا چکی ہے مگر انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، عمل تقدیر کا جز ہے، دعا عمل عبد بھی ہے اور تقدیر الہی
بھی۔ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ نے خلق فرمایا ہے، اب عمل کا اس میں کیا مقام ہے؟ اگر تو تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر عمل تو اس کے برعکس نہیں ہو سکتا، اور اگر تقدیر نہیں ہے تو فرمایا فإن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علقہم بین الامرین رہبہم بسابق القدر ثم رغبہم فی العمل ولم یترک احد الامرین للآخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں دونوں امور کے درمیان رہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کی قضاء و قدر بھی ہے اور عمل کی بھی ترغیب ہے، کسی کو کسی امر کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ فرمایا کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو وہ چیز میسر ہوتا ہے جس کے لیے وہ خلق کیا گیا ہے۔ یرید انہ میسر فی ایام حیاتہ للعمل الذی سبق الیہ القدر قبل وجودہ، یعنی انسان کی خلقت سے پہلے جو اس کے لیے مقدر ہوا ہے اس کی زندگی میں وہ میسر ہوگا۔ الا انک یجب ان تعلم الفرق بین المیسر والمسخر، فرماتے فرق جاننا چاہیے، مسخر نہیں کہا کہ مجبور ہے بلکہ میسر ہے، یعنی یہ اگر کوشش کرے تو اس کو پہنچ جائے گا۔ کہ لا تغرق فی لجت القضاء والقدر وقضى القول فی باب الرزق والکسب، یعنی انسان کو ان عقائد کی وجہ سے، ان امور کی وجہ سے قضاء و قدر اور جبر کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ باقی تمام امور کے ساتھ جام بندی کرنی چاہیے۔ باب رزق و کسب میں بھی اسی طرح ہے، اگر تو رزق لکھا ہوا ہے تو پھر انسان کی کمائی سے تو نہیں بڑھ سکتا، تو اس میں بھی یہی ہے، لکھا ہوا ہے لیکن ملنے کے اسباب ہیں، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے یہاں پر اس دلیل اور اس بیان کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ فرمایا نتیجہ یہ ہے کہ اسباب و وسائط و روابط تمام امور عالم میں معتبر اور شرط ہیں۔ ان وسائل اور وسائط اور علل و اسباب میں سے دعا بھی ہے، التماس کرے، یعنی جب انسان کو کوئی ضرورت ہو تو اپنی بندگی کا اظہار کرے، احتیاج کو پیش کرے۔ فلعل اللہ قد جعل دعاء العبد سببا لبعض مناجحہ، کہ اللہ نے اس کو اس کے بعض احتیاجات کے لیے سبب قرار دیا ہے۔ جب یہ تحلیل اور یہ تعویل ہو سکتی ہے تو پھر وہ جو اشکال کیا جاتا ہے قضاء و قدر کے مقابلے میں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ درست نہیں ہوگی۔ اب دوسری دلیل کو لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ دعا کرنا یہ رضا بالقضاء کے منافی ہوگا، جو کہ صدیقین کا بلند مقام ہے۔ فرمایا انہ انما ینافیہ لو کان لاجل حظوظ النفس، دعا اگر اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتی تو پھر تو منافی ہوتی۔ اما اذا کان الداعی عارفا باللہ عالما بانہ لا یفعل الا ما وافق مشیتہ، لیکن اگر دعا کرنے والا معرفت کے ساتھ دعا کرے، علم رکھتا ہو کہ اللہ اپنی مشیت کے موافق کام کرتا ہے، ودعا امتثالا لامر مولا ہو، اور امر مولا کی اطاعت میں دعا کرے، چونکہ اس نے ادعونی استجب لکم کہا ہوا ہے، تو اس میں اس کے نفس کی کوئی خوشی نہیں ہے، تو دونوں میں کوئی تضاد نہ ہوا۔ فرمایا یہ اشکال تھا کہ رضا بالقضاء سب سے اعلی مقام ہے، دعا گویا تقدیر پر اعتراض ہے۔ فرماتے ہیں اگر دعا خواہش نفس کے لیے ہو یہ اعتراض ہے، اگر دعا امتثال امر الہی کے لیے ہو تو یہ رضا ہی کا مظہر ہے، دعا بندے کی محتاجی کا اعلان ہے، اعتراض نہیں۔ فرمایا اما قولہ الدعاء شبیہ بالامر والنہی ففی غایت الرکاکہ فإن صیغۃ افعل ولا تفعل مشترکۃ بین طلب علی صیغۃ الاستعلاء والتسلط فیقال لها الامر والنہی وبین ما یکون علی حیۃ الخضوع والتسفل فیقال له الدعاء۔ یہ جو کہا ہے کہ دعا تو امر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر حکم چلانے والی بات ہے، تو فرمایا یہ نہایت ہی رقیق ہے، ضعیف ہے، کیونکہ یہ تو علمی بات ہے نا کہ صیغہ تو ایک ہی ہے، افعل لا تفعل، یہ مشترک ہے طلب کے درمیان، کہ اگر بلند مقام شخص کرے تو امر ہوتا ہے، اگر بڑا بن کے کرے تو امر ہوتا ہے، لیکن اگر خضوع و خشوع کے ساتھ کوئی چھوٹا بڑے سے کچھ مانگے تو اس کو امر نہیں کہتے، اس کو درخواست کہتے ہیں، اس کو التماس کہتے ہیں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ فرمایا دعا حکم نہیں، کیونکہ حکم تعلی سے ہوتا ہے جبکہ دعا ذل اور شکستگی سے ہوتی ہے، لہذا دونوں ایک ہی صیغے میں ہوں مگر حقیقت مختلف ہے۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ آیت بھی ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو وہ جہنمی ہیں، پہلے اس کی تفسیر میں روایت بھی ذکر ہو چکی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے یہاں پر اپنی بات کو اختتام فرمایا ہے کہ دعا اگر وہ عقل کی نشانی ہے، عقل کے لشکروں میں سے ہے، تو اس کے مقابلے
میں جو استنقاف ہوگا وہ جہل کا لشکر ہوگا، وہ ارذل مقامات میں سے ہے، جہل کی علامت ہے، نفس کی قید ہے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے لغت کے لحاظ سے معنی بیان کیا۔ لغت میں دعا ندا اور چیخ و پکار کو کہتے ہیں، جب کسی کو اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اسے پکارتا ہے۔ عرف شریعت میں خضوع، خشوع، نیاز، استکانہ اور طلب رحمت ہے۔ دعا کا باطنی فلسفہ بھی بیان فرمایا کہ دعا انکساری کی پرورش ہے، دعا ربوبیت اور عبودیت کے رابطے کی تجدید ہے، دعا نظام امکان کی حقیقت کو کشف کرتی ہے۔ آیات اور روایات بہت زیادہ اس کی ترغیب میں ہیں۔ یہ تو ضروریات دین میں سے ہے، یعنی بدیہی چیز ہے، اس میں جو اشکال کرتا ہے تو وہ نہایت ہی واضح چیز کا اشکال کرتا ہے، آداب انبیاء اور صالحین میں ہے۔ جناب ملا صالح نے سیرت انبیاء اور اولیاء کو بیان کرنے کے بعد کہ قرآنی شواہد موجود ہیں۔ آدم نے دعا کی ربنا ظلمنا، نوح نے دعا کی ربی انی مغلوب، یونس نے لا الہ الا انت، موسیٰ نے رب اشرح لی صدری، ایوب نے دعا کی رب انی مسنی الضر۔ روایات ہیں الدعاء مخ العبادہ، ما من شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، الدعاء سلاح المومن۔ اہل بیت کی دعائیں، صحیفہ، مناجات، دعائے کمیل، عرفہ، مشلول، سب اس حقیقت کو مجسم کرتی ہیں۔ تو اب اس اعتراض کی طرف لوٹتے ہیں جو دعا کے منکرین کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس کی تحقیق ملا صدرہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، اس لیے ان کی عبارت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے مشابہ ہے۔ یہ بھی ان کی بحث کا تتمہ ہے۔ قرآنی آیت کے ذریعے اس کی تاکید بیان کی ہے، ادعونی استجب لکم۔ آخر میں فرمایا کہ یہ جو دعا کے بارے میں ہے، ان الدعاء یرد القضاء وقد ابرم ابراما، کہ دعا تو حتمی قضا کو بھی ٹال دیتی ہے، تو اس کو بھی سابقہ بیان کی روشنی میں حل کیا ہے۔ آخر میں فرمایا اگر دعا اشرف مقامات سالکین میں سے ہے تو اس کے مقابلے میں استنکاف، تکبر، ناپسندیدگی، نفسانی استعلاء، رب سے بے نیازی، عبودیت سے فرار، یہ سب جاہلین کی بدترین صفات میں سے ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت اور مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں تو ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے دعا اور استنکاف کے متعلق تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعا ندا و نیاز، خشوع و انکسار اور طلب فیض ہے، ممکن کی محتاجی اور رب کے غنی ہونے کا اعتراف ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی دعوت، ترغیب اور فضیلت حد تواتر تک ہے۔ دعا قضا کے خلاف نہیں بلکہ قضا کی شرط اور اسباب میں سے ہے۔ دعا قضا کے تخیری افراد میں سے ایک فرد کا انتخاب ہے۔ دعا ترک کرنا استکبار ہے اور یہ جنود جہل کا وصف ہے۔ استنکاف انسان کو تاریکی، فراق اور حرمان میں دھکیل دیتا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔